العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا
بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے عشق علی کی بارش مسلسل سے ہمارے دلوں کی زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھی. فقرہ صرف ہے مسافران رہش کے لیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کفر و شرک و نفاق سے بھری ہوئی دنیا میں فرش عزائے حسین کو وجود دے کر جبینوں پر خاک کربلا سجانے والوں کو ہم نشینی رسولاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پہلو میں کون بیٹھا ہے. یہ فرش عزا وہی جگہ ہے جہاں انبیاء کی سواری آتی ہے، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ عزائے حسین اور فرش عزا کو دنیا کیا جانے، اس لیے کہ ہزار عبادتوں کے بعد انسان کی تمنا ہوتی ہے وہ فرشتوں کی بزم میں بیٹھ جائے. لیکن جب آپ یہاں بیٹھے ہو تو فرشتے مکمل ہو گئی کہ شعرائے ذوی الاحترام نے، مداحان سرکار نجف نے خوب خوب اشعار پیش کیے کہ حضرت قبول کریں اور رزق فکر میں اضافہ کہ خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، خوب خوب اشعار سنائے. ظاہر ہے کہ ایک بکھری ہوئی سلطنت کو نثر کہتے ہیں، منظم ہو جائے اسے نظم کہتے ہیں. بکھرے ہوئے دانے ہوں تو نثر ہیں، تسبیح بن جائے تو نظم ہے. تو تسبیح کا ورد جب ہو چکا ہے تو اب دانوں کی طرف کون دیکھے گا، مگر ذکر ایسے کا ہے نثر ہو یا نظم اعجاز ہی اعجاز، معجزہ ہی معجزہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیان کا کمال ہے، حالانکہ
ان کے فضائل کا کمال ہے جو ہمارا بیان پہچانا جا رہا ہے، پہچانے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کیونکہ خواص ہیں اور ایک مدعا ہے اہل بیت کے گھر پہ مجلس ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان تو نہیں ہے مگر ان کی روح موجود ہوگی یہاں پر۔ جناب ظفر شہیدی صاحب کیا مولائی اور عاشق اہل بیت تھے، خدا ان کے فرزندگان کو یوں ہی توفیق عطا فرماتا رہے کہ وہ ایسے ہی عزائے سرکار ابا عبداللہ برپا کریں اور والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ تو گفتگو بہت طویل تو نہیں ہوگی مگر شاید خاص ہو، اگر توجہ فرمائی تو ممکن ہے مجھے مستحق دعا قرار دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیا لفظ صرف کیا ہے قدرت نے، اچھا لفظوں کی بھی عجیب بات ہے، کیونکہ شعراء ذوی الاحترام بیٹھے ہیں، غور کریں گے۔ ہماری زبان سے جو صادر ہوتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اب جب شارحین آئے اور صاحبان علم کلام آئے اور صاحبان منطق اور فلسفہ آئے اور صاحبان صرف و نحو آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ادا ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ اور ایک ہے محمل۔ زبان سے ادا ہوا لفظ، لفظ نے دو شکلیں اختیار کی، یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ محمل ہوگا۔ اب کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے، صلوات پڑھیں تو چہرے گلاب ہو جائیں گے اور بات بیاض دل پر تحریر ہو جائے گی، لیکن توجہ شرط ہے۔ تو جو لفظ نکلا اس نے دو شکلیں اختیار کی، یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ محمل ہوگا۔ تو یہ کلمہ، اب کلمے کی بھی قسمیں ہیں مگر محمل کی قسم نہیں ہے۔ تو کلمہ ہوگا یا محمل ہوگا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کہ صاحب کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامانی ہو۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامانی ہو، جیسے ہم یہ شیروانی پہنے، شیروانی ہے لفظ مگر کلمہ ہے بامانی۔ روٹی بامانی، پانی بامانی، کھانا بامانی، تاج بامانی کہلاتے ہیں کلمہ۔ تو یہ محمل کیا ہے کہ جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب اگر غدیر اور ثقیفہ کو لفظ میں ڈھال کے دو شکلیں پیدا کی جائیں، غدیر کلمہ ہے، ثقیفہ محمل ہے۔
تو وہاں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، آ جائیں، دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، حضرت مدد فرمائیں۔ قسموں میں ڈھلا، یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ محمل ہوگا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو بامانی ہے۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو اب دونوں کی مثال کیسے دی جائے؟ یوں سمجھیے، روٹی کلمہ، ووٹی محمل۔ بولتے نہیں ہے، روٹی ووٹی، پانی وانی، کھانا وانا، تاج واج، بولتے ہیں نا۔ تو روٹی کلمہ، ووٹی محمل، پانی کلمہ، وانی محمل، کھانا کلمہ، وانا محمل۔ دنیا ہوش کے ناخن خرید کیا سمجھے گی کہ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کا نام ہے، نام ہی وہ نام ہے جس کا محمل بھی بنانا چاہو۔ علی کا نام وہ نام ہے جس کا محمل بھی بناؤ گے تو کلمہ بنے گا۔ یقین نہ آئے تو کہہ کے دیکھ لو، علی علی۔ ایسے ہی بابا غزل میر تقی میر نے تھوڑی کہہ دیا، اس ہوا میں ہے آپ، کٹر شیعہ تھے۔ میر تقی میر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ پڑھوں شعر، کیا کہا ہے میر تقی میر نے؟ مطلب ہے علی کا نام بھی، علی کا نام بھی اسم کی بات ہو رہی ہے، ذات کی دنیا میں آنے کے بعد یہ نام ملا۔ ذات پہلے ہے، اسم بعد میں ہے۔ اسم کی بات کر رہے ہیں، ذات کی بات نہیں۔ کہتے ہیں علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے۔ علی کا نام بھی عصائے پیر ہے، تیغ جمع ہے، حرز طفلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہتے ہیں علی کا نام بھی کیا مظہر علی کا نام خلاق یزداں کا مظہر ہے۔ علی کا نام خلاق یزداں کا مظہر ہے۔ محشر میں تخت پہ بٹھاؤ، توحید پہ اثر نہیں پڑتا۔ عالم اسلام محشر میں اسے تخت پہ بٹھائے تو توحید پہ اثر نہیں پڑتا۔ علی اس کے مظہر ہوں، توحید خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے۔ عصائے پیر ہے، تیغ جمع ہے، حرز طفلا ہے۔ کہتے علی کا نام خلاق یزداں کا مظہر اس طرح سے ہے کہ اگر یہ نام بوڑھا لے تو عصا بن جائے۔ بوڑھا لے تو
یہ عصائے تیر ہے تیغ جمع ہے واہ میر تقی میر کیا کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیغ جمع ہے ہائے ہائے عرض طفلاں ہے یہ اختیار کل کا نام ہے اسم علی بے شک یہ گلے میں رسن ڈلوائیں دین کے لیے ہے ورنہ تم اتنے بہادر ہو علی کے گلے میں رسن ڈالوائیں ہم تمہیں میدانوں میں دیکھ چکے ہیں کیسے پھر میر تقی میر آئے کیا بات کہی ہے عجیب بات ہے میر کی کہتے ہیں اپنے جی ہی میں نہ آیا ہائے 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 اپنے جی ہی میں نہ جی ہی میں۔ یہ جب میر ہی پر زور دیتے ہیں تو قیامت ڈال دیتے ہیں اپنے جی ہی میں نہ آیا کہ پیے آب حیات ورنہ ہم میر اسی چشمے پر بے جان ہوئے ہم نے تو پانی چلو میں اٹھا ہی لیا تھا اپنے جی ہی میں کا نام بھی کیا مظہر خلاقی احترام پڑھ رہے تھے میں مجالس میں اشعار نہیں پڑھتا اگر کبھی اتفاق ہوتا ہے تو بزرگوں کے یا گزشتگان کے پڑھتا ہوں تاکہ انہیں بھی شریک ثواب کر سکوں لیکن پتہ نہیں کیوں ایک مطلع ایک شعر یاد آ گیا ہے تو کہیے تو اگر بار سماعت نہ ہو بات اسم کی چل رہی ہے ذات اور اسم کو سمجھ نہیں پا رہے ہو مطلع نظر ہے احترام اسم واجب ہے حرت سے کام لو احترام اسم ذات نہیں احترام اسم واجب ہے حرت سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا
سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو تراب کی خاکساری دیکھ کے کبھی معیار ابو تراب قائم کرنے کی کوشش ان کی حقیقت اصلی نور ہے. فارسی شاعر کا شعر ہے، کیا کہا ہے، خدا شاہد ہے، ایسا شعر ایسے اشعار بہت کم ہوتے ہیں سوائے یہ کہ تائید ہو. عجیب شعر کہا ہے، تو ہی جناب امیر سے مخاطب ہے شاعر، کہتا ہے تو ہی آن نقطہ بالائے فائے فوقہ ایدی. قرآن مجید میں جب آپ تلاوت کریں گے تو ید اللہ فوقہ ایدیہم، وہ ہاتھ سارے ہاتھوں سے بلند ہے. وہ ہاتھ سارے ہاتھوں سے بلند ہے، اسی لیے غدیر میں بیعت کروائی. سارے ہاتھوں سے بلند ہے، سارے ہاتھوں سے افضل ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ تو ہی نقطہ ہے. کیا عشق ہے. جناب امیر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، دوسرا مصرع سنیے گا بے چین ہو جائیے گا. تو ہی نقطہ بالائے فائے فوق ایدیہم کہ در وقت تنزل تحت بسم اللہ میں آئی. در وقت تنزل تحت بسم اللہ میں آئی. جب تو بلندیوں کو ظاہر کرتا ہے تو فائے فوق ایدیہم کے سر کا تاج بن کے بشکل نقطہ رہتا ہے. اور جب انکساری دکھاتا ہے تو بے والی لکیر کے نیچے آئے. تو عرض کروں گا یہ جو آج ذرا ذرا سی باتوں میں دم گھٹنے لگتا ہے، پھر میں عرض کروں گا کہ کہنے والوں نے کیا کیا کہا ہے، لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا ہے. شعراء اہل بیت کو پڑھیں، گزشتگان کو پڑھیں، خدا ہمیں بھی توفیق دے. محسوس ہوگا کہ کیسے کیسے مدح کی ہے اپنے مولا کی، کس کس انداز سے نذرانہ عقیدت پیش فرمایا. تو آن نقطہ بالائے ہر وقت تحت بسم اللہ. جب انتظاری دکھاتا ہے تو بے کے نیچے آ جاتا ہے. اور یہ بسم اللہ یاد رکھیے گا، بسم اللہ وہ ہے اہل دل اہل نظر بیٹھے ہیں. بسم اللہ وہ ہے 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، مگر نمازوں کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، یا جہری ہوں گی یا اخفاتی ہوں گی. نمازیں یا جہری ہیں یا اخفاتی ہیں، یعنی یا بصوت جلی ہیں یا بصوت خفی ہیں. جیسے 3 وقت کی نمازیں جہری ہیں بصوت جلی. فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھیے، مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھیے، عشاء کی نماز بلند آواز سے پڑھیے، ظہر و عصر کی نماز اخفاتی ہے، آہستہ پڑھیے، سوروں کی تلاوت کیجئے مگر بلند آواز سے نہیں. لیکن جانے کیا ہے بسم اللہ.
पूरा कुरान पढ़े डालते हो। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जा रही है बुलंद आवाज से। खुदा लानत करे। इसने फकीर शाम से यही तो पूछा था, बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से क्यों नहीं पढ़ता? कहने लगा जानता है मगर सताता है। मुनाफिक से बेहतर कौन जाए? फिक्र अर्ज करूं मोहताज पिदर को, मोहताज पिदर से से क्यों नहीं पढ़ता? तो उसने शर्मा के कहा जानते हो फिर भी सताते हो। तो तू बता का जानता है बिस्मिल्लाह किस हर्फ से शुरू होता है? कब्बे से। कब्बे का नुक्ता कौन है जानता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बे का नुक्ता आली है। हम तो समझते हैं अब कुछ जरूरत ही नहीं है, कोई गुजर रहा हो कान में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़िए कहिए हम तो कुरान पढ़ रहे हैं। आपने गौर फरमाया ये खानवादा ज़ात अक़दस की बहस कौन करेगा? ज़ात अक़दस की बहस तो कोई कर ही नहीं सकता। देखिए फरमान पैगंबर के मुताबिक ये कुरान के बराबर है। बात आ गई है तो एक जुमला मोतरज़ा के तौर पर एक बात अर्ज किए देता हूँ कि ये हमारे यहाँ भी एक परेशानी है कि अगर ये कहा जाए कि अली ये मुर्तज़ा आदम से अफजल, तो आदमी ये सोचता है वो नबी हैं और ये इमाम है। ऐसा ज़हन बन गया है जैसे खुदा न करे खुदा न करे खुदा न करे नबूवत की तौहीन की जा रही है। हालांकि कुरान मजीद हमसे आपसे ज्यादा ही पढ़ते हैं लोग, तो उसमें अगर जनाबे इब्राहिम का वाक़या पढ़ लें कभी ये सवाल ज़हन के अंदर नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने पहले इमाम थोड़ी बनाया, पहले नबी बनाया, फिर इम्तिहान लिया, जैसा रिजल्ट वैसा इसीलिए इमाम बनाया तो मगर इंसानों का लिन्नास, जैसा रिजल्ट वैसा तोहफा वैसा इनाम। आवाज दी मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहा हूँ। तो कुरान बता रहा है कि नबूवत के बाद जब इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। बताऊं इमामत क्या है? खुदा हुसैन का वास्ता है। बात आ गई है तो सुन लीजिए, गुफ्तगू पसंद है। इब्राहिम क्या क्या थे? नबी, रसूल, उलुल अज़्म, साहिब शरीयत, अल्लाह के दोस्त। जो नबी है वो जरूरी नहीं कि रसूल भी हो, मगर जो रसूल है वो नबी होगा। कुछ कहना चाहता? जो नबी है जो रसूल है वो नबी होगा। तो ये नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म भी हैं, साहिबे शरीयत। 5 बड़े रसूलों में है ना, उलुल अज़्म में साहिबे शरीयत भी हैं, खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। किसी मंत्री मिनिस्टर के नहीं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो ये 5 मनसब और 5 मनसब ऐसे बेमिसल हैं कि कसीदे पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर जाए, एक मनसब का कसीदा तमाम ना होगा। नबी भी हैं, रसूल भी हैं, खलील भी हैं,
صاحب شریعت بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں. اب تمنا ہوئی امامت، اللہ نے کہا امتحان دو. امامت کیا ہے یہ کیا سمجھے گی دنیا؟ کم سے کم اتنا تو سمجھ لے، امامت کے لیے امتحان میں بیٹھنے کے قابل جب ہی ہوتا ہے جب یہ 5 جب یہ کہا جاتا ہے علی آدم سے افضل تو یہ ہوتا ہے صاحب النبی ہے. میں ایک یہ بتاؤ نماز کئے وقت پڑھتے ہو؟ واجب نماز ہے کا 5 وقت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث شریف پڑھو. بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیثوں کی تمہارے پاس، بخاری شریف ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے حدیثیں پڑھو. قرآن کیوں پڑھ رہے؟ ان کا واجب ہے. اس کا مطلب اللہ نے امت پر واجب کیا کہ کم سے کم روزانہ 5 دفعہ پڑھنا قرآن. اللہ نے امت پر واجب کیا کہ روزانہ اگر 5 دفعہ قرآن نہ پڑھا تو عذاب کے لیے تیار رہنا. اہل بیت بھی قرآن کے برابر ہے. 5 دفعہ قرآن پڑھتے ہو تو کم سے کم 5 ہی دفعہ دن بھر میں کہو یا علی. مجھے تو اہل نظر کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے اکیلا قرآن تھوڑی بھیجا، اور بھی تو کتابیں بھیجی ہیں. کہاں؟ تو کون کون سی کتابیں؟ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. کل میں اسی عنوان پہ آپ کے یہاں مجلس پڑھ رہا تھا. قرآن ہے تو چاروں کتابیں اللہ ہی کی ہیں، چاروں اسی کی، اسی نے بھیجی ہیں، اسی کا کلام تھا. بے شک تو پھر ہم خیال چاروں کتابیں بالکل برابر ہوں گی. اگر برابر ہوتی تو قرآن کے آنے پر باقی کتابیں منسوخ کیوں ہو جاتی؟ اس کا مطلب جو قرآن ہے وہ دوسری کتاب. توریت بھی اس کا کلام ہے مگر جو قرآن ہے وہ توریت نہیں. زبور بھی اس کا کلام ہے مگر جو قرآن ہے، انجیل بھی اس کا کلام ہے مگر جو قرآن ہے وہ انجیل. تو توریت کس پا اتری؟ کا موسیٰ پر. زبور کس پا؟ کا داؤد پر. انجیل کس پر؟ کا عیسیٰ پر. تو جب توریت قرآن کے برابر نہیں تو پھر موسیٰ علی کے برابر نہیں. جب زبور قرآن کے برابر نہیں تو داؤد علی کے برابر کیسے؟ بے شک. انجیل قرآن کے برابر نہیں تو عیسیٰ علی کے برابر کیسے؟ دنیا والوں تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ انبیاء تو علی کی برابری کر نہیں سکتے، صحابہ کو کہا. دشمن رب سے نبی کا نہیں کوئی بندھن، تو ابن مرجانہ ہو عمر ہو یا شمر جوشن، عرش و فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن. تو جن کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری انہی لوگوں پہ تو قرآن میں لعنت یہ خالی نہیں ہے.
جہاں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے جو داہنی جانب تشریف فرما ہے، ان کا کام ہے نیکیوں کو لکھے، اور یہ جو تشریف فرما ہے ان کا کام ہے بدی لکھے، مگر ایک فرق ہے اس کی قریبی حکم ہے کہ انہیں کی کرے نہ کرے، ارادہ بھی کرے تو لکھے۔ اور یہ بڑے کاندھے پہ ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ ارادہ کیے رہے، لکھنا نہیں۔ فلاں کو لوٹیں گے، فلاں کی جیب کاٹیں گے، جب لوٹ لے تب پھر چھوڑنا نہیں، تو لکھ لینا۔ تو ان دونوں کا عجب مسئلہ ہے، یہ ایک ساتھ کبھی مصروف نہیں ہوتا، اس لیے کہ آدمی ایک ہی وقت میں جب خیر کرے گا تو خیر ہی کر رہا ہے، جب شر کر رہا ہوگا تو شر کر رہا ہے، تو جب خیر کر رہا ہوتا ہے تو یہ مصروف ہوتے ہیں، یہ آرام کرتے ہیں، جب شر کرتا ہے تو پھر یہ مصروف ہوتے ہیں، یہ آرام کرتے ہیں۔ مگر ایک ایسا عمل ہے جو دونوں کو مصروف کرتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو نہ ڈر، ایک نیکی لکھتا رہتا ہے، دوسرا برائیوں کا تو علی مرتضی اور ان کی آل طاہرہ، اگر ان کا دامن صرف دل سے آتا تو یہاں بھی نجات، وہاں بھی نجات، اور اگر ان سے غداری کی تو نہ یہاں ٹھکانا ہے نہ وہاں ٹھکانا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں علی کا دشمن اتنا ہی اچھا ہوتا تو اللہ جہنم بناتا کیوں؟ اگر علی کا دشمن ایسا ہی ہوتا تو خدا دوزخ کو بناتا کیوں؟ بس اب تک تو میں پڑھ رہا تھا، آپ کچھ ہو رہے تھے، اب ذرا آپ اپنی بات سن لیجیے اور گفتگو تمام کر لیجیے۔ تفسیر میں ہے، انشاءاللہ پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھیے گا پھر ضیافت ایمانی کے لیے۔ تفسیر یہ ہے کہ جب آپ گزر رہے ہوں گے پورے صراط سے، تو اب وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، خدا ہی جانے پورے صراط کیا ہے، لیکن آپ جس پل سے گزر رہے ہوں گے تو روایات کے مطابق پل کے دونوں جانب کھائی ہوگی، یہ کھائی دوزخ کی کھائی ہوگی، اس میں شعلے بھڑک رہے ہوں، آپ گزر رہے ہیں پل صراط سے، ادھر دیکھیے، یہ ہے پل صراط، فرض کریں یہ آپ گزر رہے ہیں، ادھر دیکھیں تو کھائی، ادھر دیکھیں یہ ہے در جنت۔ چیٹی کی چال چل رہے ہیں لوگ، ادھر بھی کھائے ادھر بھی کھائے، وہاں علی مرتضی کھڑے ہیں،
گزرنے والوں کو دیکھیں گے پھر دوزخ کی طرف دیکھ کے کہیں گے ھذا لی ھذا لی ھذا لکا ھذا لی ھذا لکا ھذا لی ھذا لکا، یہ تیرا ہے اسے لے جا، یہ تیرا ہے اسے یہ میرے انہیں آنے دو، چلیے آپ آ گئے جنت میں، تو بلندی پہ ہوں گے آپ، گفتگو تمام ہے، قریب ہے، عجب منظر ہے یہ، محسوس کیجئے روح میں بسا کے سنیے، بہت ستائے گئے ہیں آپ، ادھر محرم آتا ہے آپ کو ستانا شروع کر دیں گے، کلیجوں میں آگ لگی ہے، اب سنیے اللہ آپ کو بھی بدلہ لینے کا موقع دے گا، جنت میں گئے، یہ بستی میں دوزخ ہے، لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، کہاں پانی کہاں کھانا، اور آپ ہیں کہ کبھی نہر سے کیا منظر کشی کر رہے ہیں، آپ نے ارادہ کیا جو پھل چاہا وہ آ گیا، نوش کرنے لگے اور ایسے کھا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، مولا خوش رکھے آپ۔ دیکھیے محسوس کیجئے یہ لکھا ہے مگر سوچئے کھا بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، ادھر سے وہ کہتے ہیں اپنا جھوٹا ہی پھینک دو، اپنا جھوٹا ہی پھینک دو، آپ جانتے ہیں کیا کہیں گے، لکھا ہوا ہے علی کے چاہنے والے کہیں گے کیسے دے دوں علی کے دشمن کا جنت کی نعمت حرام ہے۔ سن لیجئے یہ علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ ہے، مگر دعا کریں کہ عشق علی پر خاتمہ ہو، اس لیے کہ قبر میں لٹا کے تلقین کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے هل انت على العهد الذي فارقتنا، اے مرنے والے یا اے مرنے والی یہ بتا کیا اسی عقیدے پر موت آئی ہے جس عقیدے پر میرے ساتھ تھا؟ اگر اس عقیدے پر تجھے موت آئی ہے تو پھر آگے کا سبق سناؤں کہ کیا ہوگا۔ اذا اتان ملکان المقربان، ابھی 2 ملک مقرب تیری قبر میں آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے لا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں، حزن اختیار نہ کرنا، مگر علی مرتضیٰ نے وعدہ کیا ہے صدقے میرے مولا قربان، ہم نہ اپنے بلبوتے پا ابھی تک شیعہ ہیں اور نہ آئندہ اپنے بلبوتے پر رہ سکیں، انہیں کا کرم ہے اور آئندہ انہیں سے امید کریں۔ اذا كان الملكان المقربان، مولا نے فرمایا ہے 3 جگہوں پر میں ضرور آؤں گا، جب دم نکلے گا جب آؤں گا، جب سارے اعزاء
تمہیں قبر میں سلا کے چلے جائیں گے، اور جب محشر میں صراط کی منزل ہوگی، وعدہ علی مرتضیٰ ہے، یہ تینوں جگہ سخت ہیں، علی نے چاہنے والوں کو ڈھارک دے دی، گھبرانا نہیں، ہم تینوں جگہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر علی سے محبت نہ کی جا سکے تو یہ دل کی خرابی ہے۔ بے شک بے شک، یہ علی مدد، واہ ایک قبر کی تاریکیوں میں آنے والے علی، ذرا زندان کی تاریکی میں آپ کی پوتی کا اندھیرے سے دکھ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ میں نے تو فقط فریاد کی ہے، آپ کیوں رونے لگے؟ بتاؤں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں جو کہنے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں نا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، خدا نے 2 بیٹیاں دی، بیٹا بھی ہے، مگر بیٹی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں لائٹ جاتی ہے، رات میں اگر کمرے میں بچی کے ساتھ کچھ دور پہ ہو، لائٹ چلی جائے، بچی کیسے چلا کے بلند ہو گئی، ہمارا سلام لے لو، اے جنگل میں سونے والوں، اے ٹوٹے مکانوں میں آنے والوں، اے بھوکے پیاسے مہمانوں، ہم تو کوئی خدمت بھی نہ کر سکے، رو لیتے تھے اس سال، وہ بھی نہ ہو سکا، بلند ہو گئی آوازیں، خدا کی زندگی میں لیکن آپ جانتے ہیں تکلیف کے کچھ نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ جس کی عزت ہو رہی ہو، جس کو دنیا سلام کر رہی ہو، آپ بھی اس صف میں کھڑے ہوں، آپ اسی کو لوٹ لیں۔ وہ زخم ہوتا ہے جو بھرتا نہیں، یہی دروازہ اہل بیت ہے جہاں سلامی دیتے دیتے امت تھکتی نہ تھی، اسی دروازے پر آگ لگا دی، ارے کیسے بھول جائے؟ نفسیاتی چوٹیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہر سماج میں کوئی نہ کوئی ذلیل و پست آدمی ہوتا ہے جس کے سلام کا جواب بھی شرفا مناسب نہیں سمجھتے کہ دیں۔ خدا نہ کرے اگر وہی، میں نے کہا نفسیاتی چوٹیں اہل بیت کو بہت دی، فرض کریں کہ وہی ذلیل جس کے سلام کا جواب دینا آپ مناسب نہ سمجھتے، کسی موڑ پر آپ کو تماشا مارے، ہمت ہو تو بدلا لو، انصاف سے بتائیے زندہ رہیے گا، زیارت پہ جائیے، کلمہ آتا ہے جناب عباس کی زیارت میں بالعیدی والحسن، اس پر بھی لعنت
زبان سے ظلم کیا میں سوچتا تھا زبان سے کیسے ظلم کا نفسیاتی جانتے جب عباس گھوڑے سے گرے ظالم لمبے لمبے جیسے لے کے بڑھے عباس کی پسلیوں میں کہتے تھے عباس اس کے بعد پھر ضرورت آپ ایسے رونے والے کوئی کہائی کہہ دینا کافی ہے آئے حسین یہی کہہ کے ادھر آئے آپ تو روتے ہی رہے روایت سنیے مجلس کو تمام ظہیر بھائی بڑے مخلص بندہ ہے آپ بھی شعر کہتے ہیں شاعر حساس ہوتا ہے کوئی چھوٹا بچہ اگر مجلس میں ہو تو بتائیے اسے کتنے دنوں تک پیاسا رکھا جائے سکینہ کی تک چاری پیاس کی حد چلچلاتی ہوئی دھوپ کارواں رکا لشکر سائے میں بیٹھا اولاد رسول دھوپ شمر ملعون نے کہا لشکر کو پانی پلاؤ پھر جانوروں کو زیرا جب تک لشکر کو پانی پلاتے رہے حسین کی بیٹی خاموش کیسے ہی حیوانوں کی بات سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں اجازت ہو تو پانی مانگے